بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 383 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 64 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام اس آیہ مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے، اب ارشاد ہے کہ بندوں سے مدد لینا، بندوں کا کافی ہونا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ گویا توکل علی اللہ کا ذکر پہلے ہوا، توکل کی تفسیر اب ارشاد ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق علماء و مفسرین کرام اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ اللہ آپ کو کافی ہے، اب ارشاد ہے کہ اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور مومنین خصوصاً حضرت عمر آپ کو کافی و وافی ہیں۔ اللہ تو حقیقتاً کافی ہے، حضرت عمر مجازاً بحکم پروردگار کافی ہے۔ گویا کفایت کی ایک قسم کا ذکر پہلے ہوا تھا، دو قسموں کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ ہم نے مومنین کو ایک دل ایک جان کر دیا تھا، اب ارشاد ہے کہ ان سب کو متعلق کرنا اور متفق کرنا آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ گویا پہلے اتفاق کا ذکر تھا، اب وجہ اتفاق ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول دراصل حضرت عمر کا ایمان لانا ہے۔ اسلام کا شروع دور ابھی تک صرف 39 شخص ایمان لائے تھے، 33 مرد اور 6 عورتیں۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لا چکے ہیں۔ کفار کا مسلمانوں پر ظلم و تشدد حد سے بڑھ چکا ہے۔ بدھ کا دن ہے کہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، مولا اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم کے ذریعے عزت اور قوت عطا فرما۔ حضور انور کی یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی اور آپ جمعرات کے دن یعنی اگلے ہی روز ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، مطاع بن ابی وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ ایمان لا چکے تھے۔
پھر ان کے بعد عامر بن عبداللہ بن جراح جنہیں ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے، ابو سلمہ عبداللہ بن اسد، عثمان ابن مطعون، اپنے دو بھائیوں قدامہ اور عبداللہ، عبید اللہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی بیوی جناب فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن ایمان لائے۔ خیال رہے کہ بی بی خدیجہ کے بعد پہلی بی بی جو ایمان لائی تھی وہ ام فضل زوجہ حضرت عباس ہیں، پھر حضرت اسماء بنت ابو بکر۔ بعض نے حضرت عائشہ کہا مگر یہ غلط ہے کیونکہ حضرت عائشہ کی ولادت ایک قول کے مطابق نبوت کے 4 سال ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آیہ کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حاساب جہنم یہ نازل ہوئی تو ابو جہل نے قریش کو جمع کر کے تقریر کی اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے معبودوں کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، کیا تم میں کوئی ایسا غیرت مند ہے جو انہیں قتل کر دے؟ اسے 100 اونٹ میں انعام دوں گا۔ خیال رہے کہ ابو جہل حضرت عمر کا ماموں تھا کیونکہ آپ کی ماں ابو جہل کی بہن یعنی حشام کی بیٹی تھی، اور کہنے لگا کہ 1000 چاندی بھی ساتھ دوں گا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ ماموں جان کیا تو یہ وعدہ پورا کرے گا؟ وہ بولا ضرور۔ آپ اسے خانہ کعبہ میں حبل بت کے سامنے لے گئے، وہاں اس سے قسم لی کہ وہ یہ وعدہ پورا کرے گا۔ اس وقت کعبہ میں تقریباً 1500 بت موجود تھے، ان میں سب سے بڑا یہی بت تھا جس کے سامنے حضرت عمر اسے لے گئے۔ آپ نے داہنے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور بائیں کندھے پر کمان ڈالی۔ اس وقت حضور مسلمانوں کے دار ارقم میں صفا کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ راستہ میں ایک صاحب نے حضرت عمر سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے محمد کو قتل کرنے، معاذ اللہ، انہوں نے بڑا فساد پھیلایا ہے۔ وہ بولے یہ فساد تو تمہارے گھر میں پھیل چکا ہے، پہلے اپنا گھر تو سنبھال لو پھر اور طرف توجہ دینا۔ آپ وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑے، وہاں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا، آواز دی، دروازہ کھلوایا، اپنی بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید کو خوب مارا۔ بہن چھڑانے آئی، انہیں بھی زخمی کر دیا۔ بہن بولی اے عمر ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں، تم خواہ ہم کو قتل کر دو، ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ بہن کی اس بات میں نامعلوم کیا اثر تھا کہ عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بولے مجھے یہ کاغذ دکھاؤ جس پر قرآن لکھا ہے۔ وہ بولی بھیا ابھی تم شرک کی نجاست میں آلودہ ہو، اس کو چھونے کے قابل نہیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، سورہ طٰہٰ کی آیات مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ حضرت عمر کے دل پر بجلی گری، رونے لگے۔ یہاں سے دار ارقم کی طرف اسی طرح یعنی شمشیر بکف کمان برکتف روانہ ہوئے، مگر اب جانے کی نوعیت بدل چکی۔ دروازہ پر پہنچے، کھولنے کو کہا، حضور کے ساتھیوں نے ڈر سے دروازہ نہ کھولا۔ حضرت حمزہ نے جو کل ہی پرسوں ایمان لائے تھے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے، اگر ارادہ برا ہے تو ہم انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں گے۔ دروازہ کھلا تو حضرت عمر کی نگاہ حسن خداداد مصطفیٰ کریم پہ پڑی۔ حضور انور نے حضرت عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، پوچھا عمر کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا قدموں پہ قربان ہو کر اسلام لانے آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھایا، مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا جو مکہ کے بازاروں میں سنا گیا۔ پھر جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت فرشتوں میں خوشی سے دھوم مچی ہوئی ہے، سب حضرت عمر کے ایمان پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور انور نے خوشی میں خود تکبیر کہی اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کفار جھوٹے معبودوں کو اعلانیہ پوجیں اور ہم سچے خدا کی چھپ کر عبادت کریں، چلیے آج خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، قسم اس رب کی جس نے آپ کو نبی بنایا۔
جن مجالس میں میں کفر ظاہر کیا کرتا تھا انہی مجالس میں آج ایمان کا اظہار کروں گا، کلمہ طیبہ کا اعلان کروں گا۔ اس دن مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ کفار حضرت عمر کی ہیبت سے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکے تھے۔ آئیے طلبہ کرام، شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کریم آپ کے لیے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کے لیے اللہ کافی ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس آیہ کریمہ کی دو تفسیریں ہیں، کیونکہ اس کے شان نزول کے متعلق بھی دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اے نبی غیب کی خبر دینے والے، آپ کو اللہ تعالی ہر طرح کافی و وافی ہے، اور یہ عمر جو آج مومن آپ کا متبع ہوا ہے آپ کو کافی ہے۔ اس کے ایمان کے بعد آپ تمام کفار اور اشرار کا غم نہ کریں۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور غازی یہ جانثاران یا سارے مسلمان بھی آپ کو کافی و وافی ہیں۔ آپ کبھی بھی کفار کی پرواہ نہ کیجیے۔ آئیے طلبہ کرام، ہمیں آج کے اس درس سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، انہیں ذکر کر لیتے ہیں۔ دوسرے مسلمان اسلام کے طالب ہیں جو اسلام کو تلاش کرتے ہیں، مگر حضرت عمر اسلام کے مطلوب ہیں جنہیں اسلام بلکہ بانی اسلام نبی کریم اپنی طرف دعائیں مانگ کر بلایا۔ ہم میں اور حضرت عمر میں وہی فرق ہے جو طالب و مطلوب میں ہوا کرتا ہے۔ سب اسلام کے منتظر ہیں اور اسلام عمر کا منتظر ہے۔ یہ فائدہ ہمیں اس آیہ مقدسہ سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان خالق، مخلوق اور محبوب کے نزدیک بہت ہی قابل قدر ہے۔ یہ فائدہ اس واقعہ سے حاصل ہوا کہ آپ کے ایمان لانے پر نورانی مخلوق یعنی فرشتوں میں خوشیاں منائی گئیں۔ ادھر مکہ کے سرزمین میں خود رسول اللہ اور مسلمانوں نے خوشی منائی، جیسا کہ ابھی شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے۔ کعبہ بھی حضرت عمر کے ایمان کا منتظر تھا کہ کب عمر ایمان لائیں اور مسلمان میرے نزدیک آ کر اعلانیہ رب کی عبادت کریں۔